में आप सबकी सलामती हो। आज रात हम खुदा के कलाम में सीखेंगे कि किस तरह से हम खुश रह सकते हैं। आमीन आमीन। कलाम कहता है खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो और तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमी पर है। आमीन। सो खुदा के कलाम में पतरस के खत उसके 3 बाब की 10 आयत में लिखा है, चुनाचे जो कोई अपनी जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जुबान को बदी से और होंठों को मक्कर की बात कहने से बाज रखे। सो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी जिंदगी से खुश होना चाहते हैं तो हमें फिर खुदा के कलाम के मुताबिक अपने होंठों को बदी से और मक्कर की बात कहने से बाज रखना होगा। याद रखिए, अगर हम खुदा के कलाम के ताबे नहीं होते, अगर हम खुदा के कलाम को फॉलो नहीं करते तो फिर हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। और याद रहे, खुदा चाहता है कि खुदा के लोग अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट करें, वो अपनी जिंदगी में खुश रहें, वो अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। और इस जिंदगी को एंजॉय करने का एक ही जरिया है और वो खुदा का कलाम है जो आज रात हमने पढ़ा। पतरस रसूल ने कहा कि चुनाचे जो कोई भी अपनी जिंदगी से खुश होना और फिर अच्छे दिन देखना चाहता है उसे एक काम करना होगा, और वो काम है कि वो अपनी जुबान को बदी से और अपने होंठों को मक्कर की बात कहने से बाज रखे। याद रखिए बहनों भाइयों, बड़ी गौर तलब बात है, जुबान हमारे तमाम तर अज़ाओं में एक खतरनाक अज़ा है और खुदा ने जुबान को 32 दांतों और 2 होंठों के पीछे रखा है ताकि ये नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन एक ऐसा खतरनाक उज़ू है, ये फिर भी नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आती। इसलिए हमें खुदा के कलाम पर गौर करने की जरूरत है, हमें खुदा के कलाम पर ध्यान करने की जरूरत है, हमें खुदा के कलाम पर सोचने की जरूरत है कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी से खुश हो सकते हैं, किस तरह से हम अपनी जिंदगी में अच्छे दिन देख सकते हैं, किस तरह से हम अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट कर सकते हैं, किस तरह से हम इस जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। याद रखिए, ये खुदा के कलाम के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन खुदा के कलाम से ये हो सकता है, क्योंकि खुदा का कलाम सब कुछ करने की कुदरत है। तो हमें जो कुछ खुदा का कलाम सिखाता है, जो कुछ खुदा के बंदा मुकद्दस पतरस रसूल ने कहा कि जो कोई से मतलब है हर एक फर्द वाहिद, इसमें बाप से लेकर औलाद तक और बादशाह से लेकर गुलाम तक, जो कोई भी अपनी जिंदगी से खुश होना चाहता है, जो कोई भी अपनी जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता है, उसे खुदा के कलाम के ताबे होना पड़ेगा ताकि हम खुदा के कलाम के वसीला से अपनी जुबान को बदी से और होंठों को मक्कर की बात कहने से रोक सके। बहनों भाई, बड़ी गौर तलब बात है, जब मेरा और आपका यीशु को उसके एक बड़े ही चहेते अपने ही शागिर्द ने पकड़वाया तो उसने एक मकर किया। उसने उन्हें ये निशान दे रखा था कि जिसका मैं जाकर बोसा लूंगा वही उस्ताद है, उसे तुम क्या कर लेना, पकड़ लेना। तो वो यीशु के पकड़ने वालों का रहनुमा ठहरा और उसने उनकी रहनुमाई की कि मैं उस्ताद के पास जाऊंगा, और जब उस्ताद के पास जाऊंगा तो मैं सबसे पहले जो काम करूंगा, मैं उस्ताद का बोसा लूंगा, और जब मैं उस्ताद का बोसा लूंगा तो तुम समझ लेना और उसे पकड़ लेना। तो उसने जाकर वैसे ही किया, वो गया यीशु के पास, और यीशु के पास जब गया यहूदा इस्करियोती, तो उसने जाकर यीशु का बोसा लिया। जब उसने यीशु का बोसा लिया तो यीशु ने कहा, मियाँ जिस काम से तू आया है वो कर ले। लेकिन जब उसने यीशु का बोसा लेकर उन्हें उनके पकड़वा दिया, उनके हवाले कर दिया, तो यीशु को पकड़ कर ले गए। तो याद रखिए, हम इस बात पर गौर कर सकते हैं कि यहूदा के साथ क्या हुआ, उसके खानदान के साथ क्या हुआ। यहूदा के बारे में लिखा है कि उसका
اس کے بارے میں زبور میں پیش گوئی ہے کہ اس کا پیٹ پھٹ جائے اور اس کی سب انتریاں نکل پڑیں اور اس کے گھر میں کوئی بھی بڈھا ہونے نہ پائے۔ جب ہم اس طرح سے خدا کے کلام کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھیے کبھی زندگی میں اچھے دن نہیں آ سکتے۔ ایک اور میں آپ کو مثال بتانا چاہتا ہوں، بہت پرانی بات ہے۔ جب ہم اسکول پڑھا کرتے تھے تو تیسری کلاس کی اردو کی بک میں ایک کہانی لکھی تھی کہ ایک لڑکا ایک دن اس کے دل میں ایک شرارت آئی، تو جب اس کے دل میں شرارت آئی تو وہ ایک درخت پر چڑھ گیا، اور جب وہ درخت پر چڑھ گیا تو اس نے اپنے منہ کو گاؤں کی طرف کر کے زور زور سے یہ کہنا شروع کیا، شیر آ گیا ہے، شیر آ گیا ہے، شیر آ گیا ہے، لوگو آؤ میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ اس نے چلانا شروع کیا، لیکن جب وہ چلاتا رہا تو گاؤں کے لوگ جنگل میں پہنچے۔ جب وہ جنگل میں پہنچے تو اس شریر لڑکے نے ہنس کر دکھا دیا، اس نے کہا میں تو یوں ہی مکر کر رہا تھا۔ لوگ شرمندہ ہوئے، پریشان ہوئے اور وہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ لیکن یاد ہے پتہ ہوا کیا؟ ایک دن سچ مچ شیر آ گیا، اور جب سچ مچ شیر آ گیا اور اس شیر نے اس لڑکے کا پر پھر حملہ کیا، جب پھر حملہ کیا تو اس نے پھر وہی شور کرنا شروع کر دیا، شیر آ گیا ہے، شیر آ گیا ہے، شیر آ گیا ہے، لوگوں میری مدد کرو، مدد کرو، مدد کرو۔ لیکن اس دن لوگوں نے کہا یہ وہی لڑکا ہے جو اس دن مکر کر رہا تھا، آج پھر مکر کر رہا ہے۔ تو اس دن اس کی مدد کے لیے، اسے بچانے کے لیے گاؤں میں سے کوئی بھی جنگل میں نہ پہنچا۔ جب کوئی بھی جنگل میں نہ پہنچا تو شیر نے اس پر حملہ کیا، اسے زخمی کیا اور اس کی جان لے لی۔ اسی طرح یاد رکھیے اگر ہم اپنی زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے نہیں روکتے تو کسی وقت بھی شیر جو دھاڑتا پھرتا ہے کسی کو بھی پھاڑ سکتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے ابلیس کے بارے میں، وہ شیر گوبر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کسی پھاڑ کا ہے۔ لیکن جب ہم اس طرح سے اپنی زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں، جب ہم اپنی زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں تو ہم خود ابلیس کو موقع دیتے ہیں، اور جب ہم خود ابلیس کو موقع دیتے ہیں تو ابلیس کبھی بھی موقع ضائع نہیں کرتا۔ ابلیس ایک ایسا ہوشیار اور مکار اور چلاک دشمن ہے جو کبھی اپنے موقع کو ضائع نہیں کرتا۔ جب ہم اس طرح کا رویہ کرتے ہیں، جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم اپنی زبان سے مکر کی باتیں اپنی زبان سے کہتے ہیں تو یاد رکھیے ابلیس موقع پا کر ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ اور پھر کلام میں لکھا ہے جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن ان کا حساب دیں گے۔ تو اپنی باتوں کے حساب سے راست بات، اور تو اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ کئی بار ہم بولتے وقت کچھ نہیں سوچتے، جو کچھ ہمارے منہ میں آ جاتا ہے ہم بول دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ حکمت والے لوگ کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ ہمیں پہلے تولنا ہے کہ جو کچھ میں بولنے لگا ہوں میرے اس بولنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، کیا فائدہ ہوگا۔ اگر ہم سوچیں گے نہیں تو اگر ہماری زبان سے غلط لفظ نکلتے ہیں تو پھر یاد رکھیے ہماری زندگی میں کبھی بھی اچھے دن نہیں آ سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اچھے دن آئیں تو ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے جو کوئی اپنی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے تو اپنی زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو اور اپنے ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھنا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں ایک چپ پھر 100 سو۔ آمین آمین۔ ایک چپ پھر 100 سو۔ کئی بار ہم بولنے میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ آمین آمین۔ اور کلام ہمیں سکھاتا ہے زیادہ سنو اور کم بولو۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جس کی 2 زبانیں ہیں اور 1 کان ہے؟ کوئی ایسا ہے جس کی زبانیں 2 ہوں اور کان 1 ہو؟ نہیں۔ تو جب خدا نے 2 کان اور 1 زبان بنائی ہے تو
تو اس کا مطلب ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سنیں کم بولیں، لیکن ہم الٹ کرتے ہیں، ہم زیادہ بولتے ہیں اور کم سنتے ہیں۔ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق زیادہ سننا، کم بولنا ہے۔ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، سننے سے ایمان بڑھتا ہے، اس لیے ہمیں خدا کے کلام کو زیادہ سننا ہے۔ ایک مثال دینے لگا ہوں آپ کو، اکثر میں یہ مثال بہت بولتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں۔ اکثر میں کہتا ہوں آٹا گننا، روٹی پکانی ہے، فائدہ اس وقت ہوگا جب کھائیں گے۔ آمین۔ اس کا مطلب ہے بائبل کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم اس پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ بغیر آٹا گوندے روٹی پک جائے؟ نہیں ہے نا۔ تو ایک ترتیب ہے، پہلے آٹا گوندنا ہے، پھر روٹی بنانی ہے، پھر کھانی ہے۔ اس کا مطلب پہلے کلام کو پڑھنا ہے، پھر سمجھنا ہے، پھر عمل کرنا ہے۔ تو جب ہم اس ترتیب سے آئیں گے تو یقیناً ہم کلام پر عمل کریں گے۔ جب ہم خدا کے کلام پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی میں اچھے دن ہیں۔ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے کہ جو کوئی اپنی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ خدا آپ سب کو برکت۔ آمین۔